قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات قرآن مجید الحمدللہ سے لے کر والناس تک سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارا ہی حسین ہے. جہاں جہاں کوئی مترجم یا کوئی مفسر یا خود تمام تر بے علمی کے باوجود میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے, یہ بڑا مزیدار حصہ ہے, یہ بہت خوبصورت مقام ہے, تو وہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے. پورے قرآن مجید کو سمجھنا نہ آج تک کوئی سمجھ سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور نہ قیامت تک کوئی سمجھ سکے گا. جتنا جتنا اللہ تعالیٰ حصہ عطا کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کو مزہ آتا چلا جائے گا, اور اتنا ہی وہ محسوس کرے گا کہ یہ بھی ایک نرالی بات ہے, یہ بھی نرالی بات ہے, یہ بھی نرالی بات ہے. اس سال راتوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تقریباً شوال کے آخر تک میں ڈبل مائنڈڈ رہا کہ پورے ترجمے کا شاید حق ادا نہ ہو سکے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب آج سے کوئی تقریباً سمجھیے کہ 25-30 سال پہلے 28 سال پہلے جب دورہ ترجمہ قرآن شروع کیا تھا سن 92-93 میں, تو اس وقت مدنی صورتیں چونکہ تفصیل طلب ہوتی ہیں ان میں وقت لگتا تھا, اور مکی صورتوں سے میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر جایا کرتا تھا. لیکن جو وقت گزر رہا ہے تو مکی صورتیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جواب ہی نہیں کوئی. فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے, عربیت کے اعتبار سے, مضامین کی بلندی کے اعتبار سے ایک سے ایک بڑھ کر صورت ہے. لیکن جو قرآن مجید کی کوئی صورت کھلتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس پر انشراح دے رہا ہے, اسی درجے میں زیادہ وقت وہ لے رہی ہے. لیکن ہمارا ٹائم کا کنسٹرینٹ جو ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک حد سے زیادہ ان کو بیان نہیں کر سکتے, اگرچہ جی چاہتا ہے اور بیان کرنے کو. مجھے آج صبح ہی شاید کہہ رہے تھے کوئی صاحب کہ پچھلے سال جو ہیں وہ یہ باتیں بیان کی تھیں اور اس دفعہ آپ نے وہ باتیں بیان نہیں کی. لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں الحمدللہ کوئی نوٹس نہیں سامنے رکھتا, اللہ تعالیٰ جو انشراح عطا فرماتا ہے میں وہی بیان کرتا ہوں. اور دوسرا وقت کا جو کنسٹرینٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں کچھ چیزوں کو انشراح رکھنے کے باوجود بیان نہیں کرتا. تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الفجر سے شروع ہوگا. ذرا توجہ سے بیٹھیے گا کہ یہ قرآن مجید کے حصے جو عام طور پر پڑھے جاتے ہیں نمازوں کے اندر, لیکن ان کے مطالب و معانی جو ہیں ہم ان کی طرف غور نہیں کرتے, ورنہ ایک ایک سورت ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے علم کا معراج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اب قرآن مجید میں ہم پہلے روز سے انباء الرسل پڑھ رہے ہیں. یعنی انباء الرسل وہ کہلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جو خاص لوگوں یا خاص امتوں کی طرف بھیجے, اور ان قوموں نے یا ان اشخاص نے پیغمبروں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیس کے رکھ دیا. لیکن ابھی میرا ذہن منتقل ہوا تلاوت کرتے ہوئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے, فرعون کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے, لیکن آپ کو جو لطف یہاں پر پڑھنے کا آئے گا وہ شاید آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی پہلی آیات جو ہیں ان میں 10 راتوں کا تذکرہ ہے. یہ اکثر لوگوں کے نزدیک ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں. والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر, اور جفت اور طاق کی. واللیل اذا یسر, اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے جانے لگے. هل فی ذلک قسم لذی حجر, بلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحب عقل کے غور کرنے کے لیے, کیونکہ قسم کھائی جا رہی ہے نا. یعنی رات کی جب وہ جانے لگے اور پھر 10 راتوں کی قسم, تو خود ہی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اس میں کوئی قسم ہے.
صاحب عقل کے لیے الم ترى کیف فعل ربک بعاد. اب قوم عاد کا ذکر کئی دفعہ آیا قرآن مجید میں، لیکن یہاں بڑا انوکھا ذکر ہے کہ کیا ہے نبی تم نے دیکھا تیرے رب نے کیا سلوک کیا قوم عاد سے. ارم ذات العماد، جو عاد ارم اونچے اونچے ستونوں والی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جس جیسی کوئی اور قوم تمام ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی. وثمود الذین جابوا الصخر، اور قوم سمود جو تراشتی تھی چٹانوں کو، پہاڑوں کو، یعنی ہتھوڑی چھینے کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر، اس لیے کہ گرائنڈر اس وقت نہیں تھے، کوئی کٹرز اس وقت نہیں تھے، تو سارا کا سارا کام جو ہے ان کی مہارت کا اندازہ لگائیے، محنت کا اندازہ لگائیے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر وہ اندر گھر بناتے تھے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادی میں. وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت زیادہ فساد پھیلایا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر کار بسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے، کوئی مجرم جو ہے وہ اس سے بچ کے جا نہیں سکتا. اب اس کا فیصلہ ہے کہ وہ کب جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. ورنہ جو جب وہ رسی دراز کرتا ہے اس میں کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہوں. اب بڑا خوبصورت ایک مضمون آ رہا ہے جو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، یعنی اس جیسے مضمون آیا ہے لیکن اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کبھی نہیں آیا. وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پہلی بات تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، انسان کی محنت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. بار بار وہ دہرا چکا ہوں جملے کہ فیصل آباد میں آپ نے ڈبل پی ایچ ڈی بھوکے مرتے بھی دیکھے، اور اس شہر میں چٹے ان پڑھ آپ نے کروڑوں کا کاروبار 2-3 گھنٹوں میں منٹ گمری بازار میں کر کے اٹھتے بھی دیکھے. اور یہ جملہ بھی آپ نے عام سنا کاروباری حلقوں میں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے، اور کسی کے بارے میں یہ بھی سنا کہ وہ سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی ہو جاتا ہے. کیوں یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کہ یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. دنیا کی تمام نعمتیں، مال، اولاد، بیٹے، اولاد میں سے خواہش ہر شخص کرتا ہے. کئی لوگ 3-3 4 شادیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد نہیں لکھی ہوتی تو پھر اولاد نصیب نہیں ہوتی. عزت، بادشاہت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. سورہ آل عمران کی وہ مناجات یاد کیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے بادشاہی کے مالک اللہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ڈومینیٹ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ڈومینیٹڈ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں اس کا ایک خاص پہلو بیان ہو رہا ہے جو اگرچہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایکٹ پلے کے حوالے سے، جہاں بھی کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو آپ ایکٹ پلے پر قیاس کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے کوئی شخص، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کی بڑی شان و شوکت ہے، اور لوگ جو ہے وہ حسرت سے دیکھ رہے ہیں اس کو، کاش ہماری بھی یہ شان و شوکت ہوتی. اس کی اسی مووی میں، اسی ڈرامے میں کوئی فقیر ہوتا ہے جو مار کھا رہا ہے، پس رہا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے، لیکن ان دونوں کے اپنے کام کا کیا ہوتا ہے جو انہیں کمپنسیشن ملے گی اس ایکٹنگ کی اور اس کردار کو ادا کرنے کی. وہ کردار کے جو پروڈیوسر نے اس کو دیا ہے، الاٹ کیا ہے. تو یہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کا چلانے والا، اس کا پروڈیوسر اللہ رب العالمین ہے. اس نے ہم سب کو کوئی کردار دیا ہے. اگر ہم اپنا وہ کردار پلے کریں گے اس پروڈیوسر کی مرضی کے مطابق تو پھر ہمیں وہ ڈھیروں عطا کرے گا اس کی کمپنسیشن کے طور پر. اور اگر ہم نے وہ کردار اس کی مرضی کے خلاف اس کو ناراض کر کے ادا کیا تو پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. تو پڑھیے، فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ،
لیکن انسان بڑا عجیب ہے، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے فاکرمہ ونعمہ، اور اس کی تکریم کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی، میرے رب نے مجھے عزت دی. یہ ایک سائڈ ہو گئی. واما اذا مبتلاہ، لیکن جب وہ اس کو آزماتا ہے دوسری طرف سے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اس دنیا کی عزت نہیں، اور اس دنیا کی تنگ دستی نہیں. یہ بھی امتحان ہے، وہ بھی امتحان ہے. بل لا تکرمون الیتیم، لیکن تم یتیم سے اچھا سلوک نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. وتاکلون التراث اکلا لما، اور کھا جاتے ہو تم میراث کا مال سارا کا سارا سمیٹ کر. وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جلوہ افروز ہوگا تیرا رب اور فرشتے کھڑے ہوں گے قطار اندر قطار. وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم سب کے سامنے. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کو نصیحت آئے گی، لیکن وانى له الذکریٰ، اب نصیحت اس کے کس کام کی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے آگے بھیجے ہوتے کچھ نیک عمل اپنی اس زندگی کے لیے. فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، اس دن اللہ تعالیٰ جیسا عذاب کوئی نہ دے گا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور کوئی پکڑنے والا جکڑنے والا اس جیسا نہ جکڑ سکے گا. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. یعنی جب انسان کی، میں نے بار بار عرض کرتا ہوں کہ انسان کا یہ ہارڈ ویئر ہے اور ایک سافٹ ویئر ہے. اس سافٹ ویئر کے 3 حصے ہیں. ایک اس میں انسان کا قلب ہے، اس کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی ہوئی ہے. اور اس کے باہر جو ہے وہ انسان کا حیوانی نفس ہے، جو اسے حیوانیت کی طرف کھینچتا ہے، اسے بھوک کا احساس دلاتا ہے، پیاس کا احساس دلاتا ہے، اس کے اندر جنسی خواہش پیدا کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حیوانی نفس ہے. اور اس قلب کے اندر جو ہے وہ روح ہے، جس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک شعاع اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، کھنچ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور نیکی اور بدی کی پہچان رکھتا ہے، نیکی کی طرف رغبت پاتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے. لیکن فیصلہ کن جو ہے وہ انسان کا وہ سافٹ قلب ہے، ہارڈ قلب نہیں جو نظر آنے والا ہے، خون پمپ کرنے والا. اسی کے ساتھ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب بھی کہا ہے، فؤاد بھی کہا ہے، قلب بھی کہا ہے. بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. بالکل پہلے پارے کے اندر، ابھی آپ نے آخری سے پہلی رکعت میں تراویح کی وہ سنی بھی سی آیت، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. لیکن جو ہمارے جدید ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس قلب کا مطلب بھی برین نکال لیتے ہیں ڈکشنری میں سے. حالانکہ برین جو ہے وہ فیصلہ کن چیز نہیں ہے، اس کا کام ہے پروسیس کرنا. آپ جو بھی ڈیٹا اسے دیں گے وہ اس کو پروسیس کرے گا. آپ کے دل میں اگر نیکی کی طرف پیدا ہو گئی ہے تو دماغ جو ہے وہ آپ کو نیکی کرنے کے راستے سجھائے گا، اور اگر آپ کا دل برائی کی طرف مائل ہو گیا ہے تو پھر آپ کا برین آپ کو برائی کے راستے سجھائے گا. تو وہ قلب جو ہے یہ پورا کا پورا سافٹ ویئر ہے جو خواب میں بھی ڈیٹیچ ہوتا ہے انسان سے اور موت کے وقت بھی ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. یہ ہم سورہ زمر میں پڑھ کے آئے ہیں، اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ نفوس کو لے لیتا ہے حین موتہا، ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور نیند میں جب وہ ابھی مرے نہیں ہوتے. اب یہاں اس پہلے حصے کا ذکر ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ انسان کا وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ نکال لے گا، اس کا نفس نکال لے گا. اس میں سے جس آدمی نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزاری ہوگی اس کا نفس مطمئن ہوگا. یہاں اس کا ذکر ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، لہذا داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔